الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لنا أول ظالم حق محمد وآل محمد وآخر تابل ولا ذلك لمن الإصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. قال الإمام محمد تقي السلام من زار عمدي بقم فله الجنان. عزیزان محترم، آج کی شب یعنی شب یکم ذی قعدہ، پہلی ذی قعدہ اور 183 ہجری کو حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، لہذا آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، تبریک پیش کرتے ہیں، اور معصومہ کی بارگاہ میں جو کریمہ اہل بیت ہیں ان کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو ہے آپ تمام حضرات ناظرین کی پریشانیوں کو برطرف فرمائے اور تمام آفات و بلیات و پریشانی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو عزیزان محترم، امام نے فرمایا کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی، ان کے قبر کی زیارت کی، تو اس کا انعام جنت ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ معرفت و بحق ہے کہ معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے گا۔ اور خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ منظارہ یعنی کہ جس نے جو ہے ان کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ تو معصومہ قم کی جن کی عظمت ہے، فضیلت ہے، اور معصومہ یہ جو لقب ہے یہ خود 8ویں امام نے رکھا ہے۔ دیکھیں، ایک جو ہے بہن یعنی فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ، یہ جو ہے 4 بہنیں تھیں، اور معصومہ قم کا نام جو ہے معصومہ یہ جو ہے لقب خود 8ویں امام نے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے خانوادے میں جو بھی فرد ہے تو اکثر نام جو ہے فاطمہ کے نام سے ملے گا، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام نے تاکید بھی کیا ہے۔ روایت ملتا ہے کہ جب 7ویں امام گہوارے میں تھے، ایک شخص آیا تو امام نے اس سے کہا کہ اس کے ہاں جو ہے بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو امام نے کہا کہ اس کا نام بدل دو۔ حمیرہ نام تھا، کہا نام بدل دو، یہ نام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو روایت میں یہ ہے کہ لڑکا ہو تو نام جو ہے محمد رکھو، علی رکھو، احمد رکھو، بیٹی ہو تو فاطمہ رکھو، جیسا کہ سکونی جو 6 امام کا صحابی تھا، جب حاضر ہوا کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی، امام نے پوچھا کیا نام رکھا، تو کہا کہ فاطمہ نام رکھا ہے۔ تو امام نے سردآ کھینچی، کہا کہ جب فاطمہ نام رکھا ہے تو اس کا احترام کرنا ہے، یعنی تماچے نہ لگانا، گالی نہ دینا، برے الفاظ استعمال نہ کرنا۔ تو بہرحال کہ معصومہ یہ جو ہے لقب یہ نام خود جو ہے 8ویں امام نے رکھا ہے۔ اور معصومہ قم کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی اور تعریف تھے کہ انہوں نے 40 دن کا استغاثہ کیا، چھلا باندھا وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے،
کہ یہ معلوم ہو جائے کہ شہزادی زہرا کی قبر کدھر ہے۔ تو جب 40 دن تک یہ جو ہے نا استغاثہ کیا امام کی بارگاہ میں ہے نا چلا، جو عمل انجام دیا، تو آخری دن یہ خواب میں دیکھتے ہیں 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے کریمہ اہل بیت معصومہ قم ان کی زیارت کرو۔ اور فوراً جب خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً قم واپس آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ شہزادی زہرا کی قبر کہاں ہے۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہی ثواب ملے کہ جو شہزادی زہرا کی قبر کی زیارت کرنے کا ثواب ہے، تو معصومہ قم کے حرم میں جاؤ، ان کی زیارت کرو۔ اور پھر مصلحت کے طور پہ جو ہے واضح نہیں کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اگر جو ہے انسان چاہتا ہے کہ وہی ثواب ملے کہ جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حرم کی قبر کی زیارت کا ہے، تو وہ معصومہ قم کی زیارت کرے۔ معصومہ قم جو کریمہ اہل بیت ہیں، آج دیکھیں کہ قم میں جو ہے صرف اہل بیت کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار ہے، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہے، اور وہاں جو ہے کوئی غیر نہیں ہے سوائے محب اہل بیت کے۔ اس سرزمین کا یہ جو ہے ایک امتیاز ہے شہر قم کا کہ سوائے جو ہے اہل بیت کے محب کے علاوہ اور کوئی وہاں پہ آباد نہیں ہے۔ معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ اس شہر میں کوئی ظالم جو ہے حملہ نہیں کر پائے گا، کوئی ستمگر جو ہے کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ظالم کے شر سے محفوظ رہے تو وہ سرزمین قم پہ سکونت اختیار کرے گا، تو پھر جو ہے ظالم کامیاب نہیں ہو پائے گا، ستمگر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ سرزمین ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شہر قم جو ہے وہ آباد ہوگا، علم پھیلے گا، اور کوفے سے علم سمٹ کر جو ہے جس طریقے سانپ بل میں سمٹ جاتا ہے اس طریقے سے سمٹ جائے گا، علیہ السلام، اس طریقے سے جو ہے وہ سمٹ جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ شہر قم میں، زمین قم میں آپ دیکھیں بے شمار جو ہے محدثین اور علماء ہر ایک کی جو ہے وہاں پہ قبر ہے۔ تو جب مکان کا یہ شرف ہے تو پھر مکین کا کیا شرف ہوگا، ہے نا۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہا آج بھی لوگ ہیں آتے ہیں، زیارت ہے نا، معصومہ قم کی زیارت پڑھیں، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، کہ کیا ہے کہ بی بی روز قیامت پروردگار کے بارگاہ میں جنت کے لیے ہے نا شفاعت کریے گا تاکہ ہم جنت میں جائیں، پروردگار سے ہماری شفاعت کیجیے گا۔ یہ جو ہے زیارت میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے 6ٹھے امام نے فرمایا ہے کہ 3 جو ہے جنت کے جو 8 ہے نا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور 3 دروازہ جو ہے وہ شہر قم کی طرف کھلتے ہیں، اور 6ٹھے امام نے فرمایا کہ ہر ایک کا حرم ہے، اللہ کا حرم مکہ ہے، رسول اسلام کا حرم مدینہ ہے، مولا کائنات کا حرم جو ہے کوفہ ہے، اور 6ٹھے امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا حرم جو ہے وہ قم ہے۔ اب آپ دیکھیں سرزمین قم کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا کے جو علم کے ہے نا تشنا ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی تشنگی کو جو ہے وہاں بجھاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے قریے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے وہ اہل بیت کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں
کہ لوگ آتے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آج بھی سفرہ لگا ہوا ہے شہزادی کا، آج بھی جو ہے دسترخوان لگا ہوا ہے، آج بھی حرم میں، مسجد بالا سر میں یا مسجد اعظم میں یا بغل میں جو ہے مدرسہ فیضیہ ہے، آج بھی جو ہے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی جو تشنا ہیں وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور شہزادی کی جو کریمہ اہل بیت ہیں، آج بھی لوگ آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں بے شمار جو ہے آپ کو معجزات اور واقعات ہیں ملیں گے کہ شہزادی قم کے جو معجزات ہیں، واقعات ہیں، یا مثلا جو ہے وہاں پہ جو دوسرے ملک کے رہتے ہیں، تو جو قم میں رہتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے نہیں گھبراتا ہے نا قم میں، لیکن قم کے علاوہ ہے نا جیسے جو ہے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو پھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ قم کی طرف پلٹے ہیں نا، اور قم کی طرف آتے ہیں تو بہرحال ایک عجیب جو ہے خوشی بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کو خاص طور سے جو طالب علم ہیں حوزہ علمیہ قم میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اس سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک معجزات یہ ملتا ہے کہ آذربائیجان ہے نا، کہ وہاں پہ حوزہ علمیہ قم سے جو حوزہ علمیہ کے سرپرست تھے، وہ گئے مثلا جو ہے کہ چند طالب علم کا امتحان لے، ایگزام لے، پھر حوزہ علمیہ میں لائے، تو خیر گئے وہاں پہ، پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو ایک شخص تھا اور ان کا نام جو ہے حمزہ نام تھا، لیکن جو ہے ایک آنکھ سے معذور تھے، یعنی ایک آنکھ میں جو ہے عیب تھا، آنکھ یا جو بھی اپنی زبان میں کہہ لیجئے کانا یا اس طریقے سے۔ تو جب یہ آئے اور یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے حوزہ علمیہ میں داخلہ لے لیں، تو جو ہے نا مدیر تھے، جو سرپرست وغیرہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ایک خطیب ہے اور ایک مقرر ہے تو اس کے لیے ایک عجیب مسئلہ ہوگا ہے نا، کہ اگر خطابت کر رہا ہے، مقرر ہے اور ایک آنکھ سے وہ ہے نا، تو تھوڑا اس کا اثر جو ہے بڑا دقیق نہیں ہوگا ہے نا، زیادہ تر نظر جو ہے اس کی آنکھ ہی پہ ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہے، جو زمانہ ہے، معلوم ہے نا کہ مزاح کریں گے، ہنسی کریں گے، اور وہ اثر نہیں ہوگا اس کی بات کا، لہٰذا جو ہے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب اصرار کیا تو چند شرائط کے ساتھ جو ہے مان گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ایک دن جو ہے تہران میں، یعنی ایران کا جو راجدھانی تہران میں جو ہے ان کا استقبال ہوا، تو بہرحال یہ گئے، استقبال ہوا، اور جو کیمرہ مین وغیرہ ہوتے ہیں تو دیکھیں بعض موقع پہ ایسی جگہ پہ جو ہے زیادہ نشانہ بناتے ہیں، تو بہرحال اب زیادہ تر جو فوکس تھا نا، جو کیمرہ مین وغیرہ تھے، تو آنکھ ہی پہ تھا نا، اور اسے جو ہے زیادہ خاص طور پہ جو ہے اسی کو لیا اس میں۔ بہرحال وقت گزر گیا، اور جو کیسٹ وغیرہ جو بھی رہا اس دور میں وغیرہ جو بھی بنایا، اب بنانے کے بعد جو ہے وہ حوزہ علمیہ کے جو مدیر تھے انہیں دے دیا نا کہ اپنے پاس رکھیے۔ بہرحال اس طریقے سے استقبال ہوا، تو تمام چیزیں تھی۔ تو ایک روز جو ہے حمزہ نے یہ کہا، دیگر افراد بھی تھے، سب آپس میں گفتگو کر رہے تھے نا، یہ استقبال ہوا، اس طریقے سے ہوا، فلاں چیزیں، تو بہرحال سرپرستوں نے یہ کہا کہ وہ کیسٹ لگا دی جائے نا، مثلا ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہے نا، ساتھ میں افراد جو ہے، اب آج کل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ ہر ایک کے موبائل میں ہے، گھر پہ بیٹھ کر دیکھیے جہاں چاہیے ہے نا، ٹہلتے ہوئے دیکھیے، اب ایک ٹی وی پہ لگ گیا یا پردے پہ لگ گیا، 10 آدمی 50 آدمی جو بھی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، تو جتنے بھی سب طالب علم تھے وہ جو ہے لگا دیا گیا، کہ جس طریقے سے استقبال ہوا تھا فوکس جو ہے اس کی آنکھیں پہ تھا۔ اب جب لگا، اب سب دیکھ رہے تھے طالب علم، تو ظاہر سی بات ہے ہنس رہے تھے نا، ہنس رہے تھے، کہا ہوا۔ اب یہ جو ہے بہت شرمندہ ہوئے ہیں، کہا ہوا کہ آنکھیں پہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے طے کر لیا کہ اب جو ہے ہم علم حاصل نہیں کریں گے، اب اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ تب جب یہ طے کر لیا تو انہوں نے کہا کہ آخری بار جو ہے معصومہ قم کی زیارت کر لیں۔ اب یہ حرم معصومہ قم میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے زیارت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ معصومہ قم، ہم تو آئے تھے قم میں تاکہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے شہر میں یا دیگر شہر میں جائیں، اور جانے کے بعد وعظ و تبلیغ کریں اور نصیحت کریں، لیکن جو ہے
ہم بغیر علم حاصل کیے آپ کی بارگاہ سے جا رہے ہیں. بس یہ کہا, خدا حافظی کیا اور جو ہے جانے لگے اپنے مدرسے کی طرف کہ آخری بار تھا, اب اپنے وطن جائیں گے. یہ جا رہے تھے کہ ادھر سے انہی کا ایک دوست ساتھی آ رہا تھا, تو انہوں نے سلام کیا. جب سلام کیا تو ہے نا اس طریقے سے جواب نہیں دیا جس طریقے سے دوست کا جواب دیتا ہے نا, گرم جوشی کے ساتھ یا ٹپاک دے مثلا جو ہے ہاتھ ملا لیا جواب دیا, اس طریقے سے نہیں, بڑا روکھا جو ہے جواب دیا اور دے کے چلا گیا. تو یہ بھی تعجب کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمارا دوست ہے اور ہم نے سلام کیا تو بس ایسے ہی جو ہے کر کے نکل گیا. تب اس کے بعد جب وہ آگے چلا گیا تو انہوں نے آواز دی. حمزہ نے جب اس کا نام لے کر آواز دیا تب وہ شخص جو ہے چونکا, دیکھا, اور جب دیکھا تو قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہو گیا ہے نا, یہ تو آنکھ جو ہے درست. اب جب یہ کہا تب جو ہے اب حمزہ جو ہے یہ ہے نا متوجہ ہوئے, ہے نا متوجہ ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ بی بی اب جب ہم اپنے وطن جائیں گے تو صرف ہم نہیں جائیں گے بلکہ جو ہے آپ کا معجزہ لے کر ہم ساتھ اپنے وطن جائیں گے. جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں سن رہے ہیں تو پڑھ دیجئے صلوات آہستہ ہی صحیح ہے نا, یا بلند آواز سے پڑھ دیجئے, تمام نحوست جو ہے گھر سے دور ہے, 2 ہی 4 سن رہے ہیں جو بھی ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے کریمہ اہل بیت ہے نا, آج بھی ہے نا شفا ہے نا, وہ جو ہے ادھر سے دینے میں کمی نہیں ہے نا, ہمیں جو ہے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے نا, وہ تو اہل بیت ہے نا, کریمہ اہل بیت ہے, وہ تو بغیر مانگے جو ہے عطا کرتے ہیں. کہ جیسا کہ ملتا ہے ایک معجزہ اور سن لیجئے کہ ایک لڑکی تھی, اس کا نام جو ہے رقیہ نام تھا. یہ بھی آذربائیجانی کا ادھر ہی قریب کا واقعہ ہے, مکو کا ایک جگہ ہے وہیں کا واقعہ ہے. اور آپ دیکھیے گا کتابوں میں بھی موجود ہے, بے شمار جو ہے معجزات تمام چیزیں موجود ہیں. تو ملتا ہے کہ یہ جو ہے ہاتھ اور پاؤں سے بھی معذور تھی, اور یہاں تک کہ دیگر بیماری بھی ہے نا, کھانسی وغیرہ اس طریقے سے, آکسیجن کا دیگر مسائل بھی ہو گئے تھے. ادھر ادھر تمام جو ہے طبیب کے پاس, ڈاکٹروں کے پاس ہے نا گئی, لیکن جو ہے کامیاب نہیں ہوا. بعض ڈاکٹروں نے تو یہ کہہ دیا کہ مشکل ہے نا, یہ شفا نہیں مل سکتی ہے, اور بہرحال دیگر جو بیماری ہے, پریشانی ہے, تو اب جو ہے مسئلہ ہے, یعنی زیادہ زندگی بھی نہیں ہے. تو بہرحال تمام طبیبوں کے پاس دکھایا نا, مایوس ہو گئی. اب جب مایوس ہو گئی تو شہر قم میں ہے نا ایک مولانا تھے, پھر انہوں نے مرزا کر کے نام تھا, وہیں کے تھے, تو انہوں نے حکم دیا. اس سے پہلے ان کے بھائی اور بھتیجے بھی مشکلات میں گرفتار تھے اسی طریقے سے مرض میں, تو شفا مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے قم آ جائیے اور کچھ دن قم میں رہیے گا, پھر اس کے بعد جو ہے تہران وہاں چلیں گے, اور فلاں شخص ہے, بہترین ڈاکٹر ہے, طبیب ہے, وہاں دکھلا دیں گے. تو آپ جو ہے ارادہ بنایا. اب جب ارادہ بنایا ہے تو اب یہ جو ہے رقیہ, یہ خاتون, یہ بچی, یہ خانم جو ہے کہتی ہے کہ جب ہم سوئے تو خواب میں دیکھا کہ چند بیویاں جا رہی تھی, اور اس کے بعد ایک بیوی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ تم جو ہے قم کیوں نہیں آتی ہے نا, قم آ جاؤ, تمہیں جو ہے شفا مل جائے گی. کہا نیند سے بیدار ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا, سب سے بات کی, اور یہ ہوا کہ جانا ہے. تو یہ ہوا کہ اب جو ہے قم ہی میں چلتے ہیں, اور جانے کے بعد جو ہے حرم میں چلیں گے اور بی بی کی بارگاہ میں دعا کریں گے. بہرحال لوگ آمادہ ہو گئے, اور بیساکھی لے کے جو ہے وہ بچی چلتی تھی, چیئر وغیرہ تھا اس طریقے سے. تو خیر پہنچے وہاں پہ, اور پہنچنے کے بعد جو ہے جو ان کے رشتہ دار تھے وہاں پہ جو ہے صبح کے وقت پہنچ گئے اور قیام کیا, اور قریب جو ہے عصر کا وقت ہو گیا, 3 بج گیا, اور عصرانہ وغیرہ کرنے کے بعد تمام افراد اب یہ ہوا کہ حرم معصومہ میں چلتے ہیں. اب لوگ جو ہے حرم معصومہ آئے, اور حرم کے باہر جو گاڑی کھڑی کیا, یعنی ٹیکسی وغیرہ نا, ٹیکسی جو ہے کھڑی کیا, کار. تو لوگوں نے بھی کہا, اور اس بچی نے بھی یہ کہا کہ اب بیساکھی کا سہارا لے کر نہیں, ویل چیئر نہیں, بلکہ اسی طریقے سے چلیں گے, اور آپ لوگ جو ہے سہارا دیجئے. تو بہرحال چچا تھے, چچی تھے, اور ایک طرف جو ہے چچی, ایک طرف چچا, اور دیگر جو ہے سہارا لے کر, نہیں بیساکھی کے ذریعے نہیں, کہا کسی طریقے سے سہارا دے کر ہمیں زری تک لے چلیے. اب جو ہے وہاں تک گئے, اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ بٹھا دیا, اور یہ جو ہے بیٹھی ہوئی زیارت پڑھ رہی تھی, اور جو چچی وغیرہ تھی ان کے خانوادے کی, وہ جو ہے دیگر عبادت میں جو ہے مشغول ہو گئی, اور جو افراد تھے وہ اپنا عبادت کر رہے تھے, مشغول ہو گئی. اور یہ جو ہے زیارت کر رہی تھی, زیارت پڑھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ غنودگی کا عالم ہوا, سنا کہ ایک آواز آئی, کہا کہ تم جو ہے اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاؤ.
تو کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم تو اس قابل ہے نہیں، لیکن جو ہے آواز پہچانی ہوئی، یعنی جو پہلے ہم نے جو خواب میں دیکھا تھا تو وہی آواز تھی کہ اب تم جو ہے کھڑی ہو جاؤ۔ کہا کہ پھر بھی ہم توجہ نہیں دیے، پھر آواز آئی کہ اب تم صحت مند ہو، چلنے پھرنے کے لائق ہو، تم کھڑی ہو جاؤ۔ تو کہا کہ پھر بھی ہمت نہیں پڑی، تو پھر ہم نے جو ہے اپنی چچی سے کہا، یعنی وہ عبادت کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے اپنی چچی سے کہا کہ چچی جان آپ جو ہے ہمیں سہارا دے کر ہے نا کھڑا کریے، ورنہ ہم کھڑی ہو جائیں گے خود ہی۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم جو ہے ابھی تمہیں سہارا دیتے ہیں، رک جاؤ تھوڑا، ہم عبادت کر لیں، نماز پڑھ رہے تھے، مثلا جو ہے 2 رکعت اور نماز پڑھ لیں یا جو نماز رہی ہو، کہا کہ ہم جو ہے وہ پڑھ لیں تو پھر ہم تمہیں سہارا دے کر کھڑا کریں گے، خود سے کھڑا نہ ہونا ہے نا، کہ یہ کیفیت تو ہے نہیں۔ کہا کہ پھر ایک مرتبہ آواز آئی کہ تم جو ہے چلنے پھرنے کے لائق ہو۔ کہا کہ اب اس کے بعد جو ہے ہم نے ہمت کیا، فوراً جو ہے ہم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب جب قدم آگے بڑھایا تو دوڑتے ہوئے جو ہے زری کے پاس پہنچ گئے۔ اب جب دوڑتے ہوئے زری کے پاس پہنچ گئے تو ایک ازدحام تو تھا ہی، اب جتنی عورتیں تھیں نا دوڑنے لگی، اور تمام جو ہے نا ایک جو نقارہ وغیرہ بجتا ہے نا اس طریقے سے بڑا ازدحام ہوا، یہاں تک کہ نقارہ بجتا ہے جب معجزہ ہوتا ہے حرم میں نا، تو اب وہ جو ہے بجنے لگا، اور بڑی مشکل سے جو ہے لوگوں نے اسے بچایا ہے نا، مثلا جو ہے لوگ قریب بڑھتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، تمام جو ہے کہ ازدحام ہو گیا، اور بہت اس سے جو ہے نا پھر اس کو جو ہے لانے کے بعد جو ہے مسجد بالا سر جو حرم معصومہ کم کے بغلی میں ہے، لا کے وہاں بیٹھائے، ازدحام تھا، نقارہ بجا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا اگر تمام چیز سے مایوس ہے تو وہ جو ہے در اہل بیت پہ آ جائے، اہل بیت کے در سے جو ہے کبھی مایوس نہیں جاتا۔ تو یہ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ جن کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، پہلی ذی-القعدہ ہے نا، پہلی ذی-القعدہ کو بعض جگہ معروف ہے نا خالی کا مہینہ ہے نا، خالی کا مہینہ بعض جگہ جو ہے بڑا معروف ہے، بعض جگہوں پہ خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اور پہلی ذی-القعدہ کو جو ہے آپ دیکھیں کہ ابتدا میں ہی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اسی مہینے میں جو ہے 11 کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، یہ مبارک شب ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جو نیک حاجات ہو، جو دلی حاجات ہے، پروردگار نیک حاجات اور دلی حاجات کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ جلدی جلدی 2-3 مصرع پڑھی دے ہیں نا کہ درود پڑھنے سے دل کو سرور ملتا ہے، غرور گھٹتا ہے، نصروں کو نور ملتا ہے، علی کا نور محمد کے نور جیسا ہے، جو ایک جیسا ہے اس سے ضرور ملتا ہے، یعنی 4 مصرع اور پڑھ دیں نا، لائن تو پڑھنا ایسے ہی جیسے تلقین پڑھ رہے ہیں کہ شان رفعت تیری دیکھ کر یا علی، کیا ہے حد بشر یہ نہ طے ہو سکا، تو حقیقت میں بندہ ہے یا ہے خدا، متفق طور پہ یہ نہ طے ہو سکا۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ ہے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، کریم یہ جو منافقین ہے، جو پوشیدہ ہاتھیں، ان منافقین کے پوشیدہ ہاتھوں کو قطع فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، گھر پہ ہیں، ہاسپٹل میں، جہاں کہیں، پروردگار علی ابن ابی طالب کی طیبۃ طاہرہ کا واسطہ، معصوم قم کا واسطہ کہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما، کریم ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، کریم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذي السعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه وارضك الدم وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا عبد الله السلام عليكم السلام عليك يا الله الذي علت لك مني السلام الله عبد المدحيد بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر لحد مني لزيارتكم السلام عليكم وسلم عليكم وسلم على أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أخي السلام عليكم من الله السلام عليكم يا أشرف السلام عليكم يا المسلمين السلام عليكم يا أشرف سلطان بالحسن يا حليم المسجد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاتل القرآن السلام عليك يا امام السجان السلام عليك يا ذكر المخرج ورحمة الله وبركاته.